نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ یہاں سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی عمریں تھی لوگوں کی، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، ایک ایک بندے کی عمر تھی۔ تو آپ کو جب اللہ نے نبی بنایا، بھیجا، تو آپ نے بڑی محنت کی، تقریباً 950 سال آپ نے تبلیغ کی۔ تو 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن بہت کم لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ اور وہ لوگ کرتے بھی کیا تھے کہ اکثر یہ غریب لوگ جو ہے وہ اسلام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بھی جو مسلمان ہوئے تھے وہ غریب لوگ تھے۔ تو باقی جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا جی ان کے پاس، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، یہ تو غریب لوگ ہیں، غریب غرباء ہیں، ذلیل لوگ ہیں، آپ ہمیں ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اور جب نوح علیہ السلام مایوس ہوئے کہ اب یہ بات نہیں مانیں گے، تو آپ نے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں میں سے زمین کے اوپر کسی کو نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو اس زمین پہ چھوڑا، یضلوا عبادک، یہ اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو ان کے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہی ہوں گے، ان سے میں مایوس ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان کو مٹا دے، ختم کر دے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور جب ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم نے کیسے اچھے طریقے سے ان کے دعا کو قبول کیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام تو کس کو پکارا؟ اللہ۔ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، کبھی کس بابے کو پکارتے ہے، کبھی کس بابے کو پکارتے ہے، کبھی پیغمبروں کو پکارتا ہے، کبھی صحابہ کو، یا علی، یا حسین، یا رسول اللہ، یا بری امام، یا داتا۔ یہ پکار جو ہے نوح علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں پکارا۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہمیں پکارا کس نے؟ نوح علیہ السلام۔ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیسے اچھے ہم نے اس کے دعا کو قبول کیا۔ تو پکارنا کس کو؟ یہ جو شرک ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور وہ اس طرح تھا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہو گیا تھا، ادریس علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام نے اس کو آ کے مٹانے کی کوشش کی۔ وہ یہ تھا کہ ان کے 3-4 بزرگ تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 4-5 ان کے بزرگ تھے،
اور بزرگ فوت ہو گئے. اب یہ لوگ ان کے ساتھ مانوس تھے بڑے. اب جب یہ بزرگ سامنے نظر نہیں آتے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے. تو شیطان نے آ کے ان کو سمجھایا کہ تم پریشان نہ ہو، ان کی تصویریں بناؤ اور جناب کیا کرو، وہ رکھو اپنے سامنے رکھو تو آپ کو تسلی ہوگی. انہوں نے تصویریں بنا دی، جس طرح آج کل ہمارے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دکانوں میں اور اس میں بہت سارے بزرگوں کی تصویریں لوگوں نے لٹکائی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ آ کے ہماری مدد کریں گے، تصویریں لٹکائے. تو انہوں نے بھی تصویریں بنا کے رکھ دی. اب جب یہ لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے تصویریں بنائی تھی، دوسرے جب ان کی اولاد آئی تو اولاد کو شیطان نے کہا کہ وہ جو گزر گئے تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان تصویروں کی عبادت کرتے. تو انہوں نے پھر جناب ان تصویروں کے سامنے سجدے کرنے، یہ جو مٹھائیاں رکھتے ہیں فلاں کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے شروع ہوا. تو ودن ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ 4-5 جو بزرگ تھے یہ ان کے نام ہیں، قرآن نے ذکر کیے. تو وہاں سے شرک شروع ہوا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا دنیا میں، اور آج بھی ہے شرک، بے شمار شرک ہے، بے شمار شرک ہے، ایسا. اور آج کل اس نیٹ نے نا ان کے اس کچے چٹے کو سامنے کر دیا. پہلے تو چھپ چھپ کے کرتے تھے نا، اب جب وہ کرتے تو اگلا آ کے اس کو جواب دیتا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ انڈیا کا تھا، انڈیا نے اس کو نکالا، پھر وہ آج کل ملیشیا میں ہے، وہ آج کل پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے. اس سے ہمارا فقہی اختلاف تو ہے، فقہ ہم اس کو فقہ آتی بھی نہیں، اور ڈاکٹر ہے، لیکن قرآن میں وہ باہر ہے. غیر مسلموں کے لیے وہ بڑی صحیح جواب دیتا ہے. کافر ہو گئے، یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے، عیسائی، ان کو زبردست، اور کئی لوگوں کو اس طرح اس نے مسلمان بھی کیا. اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا ذہن دیا ہے کہ اس کو ہزاروں باتیں یاد ہے، ہزاروں کتابیں اس کو یاد ہے. قرآن تو یاد ہی ہے، یہ ہندوؤں کی کتاب یاد ہے، تورات یاد ہے، انجیل یاد ہے، وہاں سے وہ جواب دیتا ہے. تو آج کل وہ آ رہا ہے، تو جو یہ ہے نا شرک پرست لوگ، یہ بڑے جناب پریشان ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. تم مسلمان ہیں، تم اس کی بات سنو. ہاں فقہ میں ہمارا اس کے ساتھ سارے علماء کے، کیونکہ فقہ کو علماء سمجھتے ہیں، ڈاکٹر نہیں سمجھتے. تو بہرحال شرک شروع ہوا یہ کب؟ نوح علیہ السلام کے دور میں، اور آج کل بے شمار ہے. آج کل مسلمانوں میں شرک بے شمار ہے. بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے، جو آپ نعتیں سنتے ہیں، خصوصاً نعتیں آج کل کی، تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے. وہ چیز جو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ حضور سے مانگ رہے ہیں. آپ کبھی غور سے سنیں نا نعت، تو برد و جولی میری یا محمد، میں لوٹ کر خالی نہ جاؤں گا. تو کس سے جولی بھروا رہے ہیں؟ یا علی، مولا علی مشکل کشا. مشکل کشا کس کو منائے؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی آنکھیں جب دکھتی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، جا کے وہ ٹھیک ہوئی. حضرت علی خود ٹھیک نہ کر سکے. اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں جی؟ حضرت علی کے. تو ان کو تو کربلا میں نہیں بچا سکے. بچانے والا کون ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے. بچانے والا اللہ ہے. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. حقیقت کو دیکھو تو صحیح. تو حقیقت کو لوگ نہیں دیکھتے. تو نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہ ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے. تو اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جب ہمارے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیسے اچھے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات دی. ہاں جی، سیلاب آیا، اوپر سے پانی آیا، نیچے سے پانی ابلا. لوگ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، اس طرح خشک علاقہ ہے جس طرح ہمارا آج کل خشک علاقہ ہے، تو اس میں بیٹھ کے کوئی کشتی بنائے تو لازمی بات ہے لوگ مذاق کریں گے.
بھئی پانی ہے نہیں اور کشتی بن رہی ہے، تو مذاق تو نوح علیہ السلام نے کہا مذاق کرو، ایک دن تمہیں یہ مذاق لے ڈوبے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ جب سیلاب آیا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے بچایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کو ان کے ذریت کو، ان کے بچوں کو، اولاد کو باقی رکھا۔ یہ جو آج کل ہم ہیں نا جی، یہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں پچھلے لوگ ختم ہو گئے تھے، صرف 70-80 لوگ جو رہے اس سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس داستان کو ہم آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا، سلام علی نوح فی العالمین، دنیا جہان میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے احسان اس کو کہتے جس نے نیکی کی ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے بندوں میں سے، ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، باقی کو ہم نے غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا الاخرین، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس میں غرق ہوا، اس کا نام کنعان تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ تو انہوں نے کہا جی میں پہاڑ مجھے بچا لے گا، مجھے پہاڑ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج بچانے والا کوئی نہیں، نہ پہاڑ ہے نہ کوئی اور ہے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو توحید جو ہے اللہ کو ایک ماننا اور صرف اللہ کو پکارنا، یہ قرآن ہمیں عقیدہ بتاتا ہے کہ عقیدہ رکھو تو ایسا رکھو جو اللہ نے بتایا۔ پھسا عقیدہ، اپنا گھڑا ہوا عقیدہ، اپنے طرف سے ایجاد کردہ ہوا عقیدہ وہ نہ رکھو، وہ رکھو جو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔